عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أوت أوتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار باتیں ہیں، اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار باتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس شخص میں ان میں سے ایک بات بھی ہو اس میں نفاق کی علامت ہوگی۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، یہاں تک کہ اس کو ترک کر دے۔ اذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ چار خصلتیں آپ نے منافق کی علامتیں بتائی ہیں، تو اس میں پہلا یہ ہے کہ اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب عہد کرے وعدہ کرے تو عہد شکنی کرے یا وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو فجر، گالی دے یا برا کہے، برا بھلا کہے یا گالی دے۔ متفق علیہ۔ مومن وہ ہے جو دھوکہ نہیں کھاتا، اگر کوئی دھوکہ دے تو ایک وقت دھوکہ کھا لے تو پھر کبھی اس سے دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو، امت کو یہ دکھا دیا ہے کہ اس میں مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے، مشرک کون ہے۔ کافر اور مشرک کو ہم بخوبی پہچان لیتے ہیں، مومن کو بھی ہم پہچان لیتے ہیں، لیکن منافق کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز کو اس کی صفت سے پہچاننا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ میں ایک پیمانہ دیا ہے جس سے ہم منافق کو پہچان سکتے ہیں، اور یہ طبقہ بہت خطرناک ہے۔ جو بھی امامت کرنا چاہے، اقتدا کرنا چاہے، عقائد بننا چاہے، لیڈر بننا چاہے، قوم کے لیے کچھ اقدام لے کر سرپرستی کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ مقتدی کیسا ہے، کون ہے، اس کو پہچاننا اس کو بہت ضروری ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب علم دیا جائے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس علم کا حامل ہو سکتا ہے یا نہیں ہے، یا حق کو لینے کے بعد وہ اس کا غلط استعمال کرے۔ نالائق کو علم نہیں دیا جاتا، اور طالب حق سے علم چھپایا نہیں جاتا۔ جو طلب حق میں آتا ہے اس کو حق دکھانا اور دینا چاہیے۔ ہمارے کیمپ یہ مائک چل رہا ہے، مائک آپ ایکو آ رہا ہے، ایکو آ رہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مومن بھی ہیں اور منافق بھی ہیں۔ کافر و مشرک ہم بخوبی پہچان لیتے ہیں، لیکن دھوکہ کھا جاتے ہیں منافق کو پہچاننے میں۔ اور منافق جو ہے وہ معاشرے کے اندر بہت بڑا ناسور ہے۔ ہم اس پر اعتبار و اعتماد کر کے جب بیٹھیں گے تو ہم اس سے دھوکہ کھا جائیں گے اور وہ ہمارے جان پر بنائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں ہمیں دکھائی ہیں کہ ہم منافق کو پہچان لیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 علامتیں ہوتی ہیں، 4 صفات اس کے ہوتے ہیں۔ جس کسی میں یہ خصلتیں 4 خصلتیں پائی جائیں تو ہمیں ایسے بندے سے علیحدگی پیدا کر لینی چاہیے اور دوری پیدا کر لینی چاہیے، اور اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعن، 4 چیزیں ہیں، من کن فیہ، میں چھوٹی احادیث کو ٹھہرا کر رک کر
ایک سے دو تین بار دوہرا کر اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ سنتے سنتے اس کو ایسے ہی ذہن نشین کر لیں اور اس کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں۔ اربعون من کن فیہ، چار باتیں ہیں، چار چیزیں ہیں، چار صفات ہیں، من کن فیہ جس کسی میں بھی وہ ہوں گے، کان منافقا خالصا، خالص منافق ہوگا، یعنی کہ پیور منافق ہوگا، کوئی شک نہیں اس کو منافق کہنے میں، ہمیں اسے پہچاننا چاہیے، وہ ناسور ہے امت کے اندر۔ وہ من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس کسی کے اندر اس خصلت میں سے کچھ ایک خصلت بھی ہو، خصلۃ من النفاق حتی یدعاها، اس لیے بتایا گیا کہ اگر ایک بھی اگر ہم یہ پہچانے کہ ہمارے اندر یہ علامت آ گئی ہے، تو گویا کہ یہ مرض ہے جو ہمارے اندر آ گیا ہے، تو ہمیں اس صفت سے بری ہو جانا چاہیے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، حتی یدعاها، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ کون سی ہیں؟ ان خصلتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتایا ہے، اذا جیت بنا خانہ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں سے خیانت کر دے۔ امانت رکھنے میں اخلاق ہے، مال کا اس کے پاس رکھنا بھی امانت ہے، کسی راز کا اس کے پاس رکھنا بھی امانت۔ اگر کسی کے پاس ابھی راز کی بات کہہ دیں اور کہیں کہ آپ ذرا اس کو کسی پر فاش نہ کریں، آپ تک کہ محدود رہے، اور اس نے اس کو فاش کر دیا، وہ بھی امانت میں خیانت۔ صرف مال ہی نہیں، ہم اپنے راز کو یا کسی اور چیز کو ہم کے پاس رکھتے ہیں اور اس میں بھی خیانت ہو جاتی ہے، وہ بھی علامت نفاق ہے۔ لیکن انسان کی کمزوری ہے، جب اس کے پاس راز رکھا جاتا ہے تو جب تک کہ وہ دوسرے پر اس کو فاش نہیں کرتا، اس کو سکون نہیں ہوتا۔ اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب، اور یہ اچھی طرح صاف ظاہر ہو جاتا ہے، اذا حدث كذب، جب بات کرتا ہے، منہ کھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بات کرنے میں جھوٹ ایسی ہے کہ جب ایک بات کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ پر جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے، پھر جھوٹ پر جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹوں کا ایک بھنڈار بن جاتا ہے کہ ایک بات کی جھٹلانے پر اور جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بات کرتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، اسی وقت آپ کو پہچان لینا چاہیے کہ یہ منافق ہے۔
کرے گا کیا؟ جو بات آپ کے سامنے جھوٹی بولتا ہے وہی آپ کے پیچھے آپ کے تعلق سے جھوٹی باتیں دوسروں کے پاس بھی بولے گا. اس لیے اس سے دوری اختیار کر لینا چاہیے. اگر خطرناک ہے تو اس سے قطع تعلق کرنا چاہیے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی بات کے لیے وعدہ کرے گا، کوئی عہد آپ سے کرے گا تو اس عہد کو، اس وعدے کو توڑ دے گا. اسی طرح میں اصلاح میں آپ کو انتہا تک کی بات بتا دیتا ہوں. یہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے جو ہم نے کیا ہے اس کو غفلت میں ہم نے یہاں توڑا. بہت اونچی بات ہے. اللہ تعالی نے جب روحوں کو پیدا کیا، تمام روحوں کو جمع کیا اور ان سے یہ سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ نہیں ہوں. قالوا بلی، انہوں نے کہا ہاں. پھر جب اس دنیا میں ہم آئے، جسم جان کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ تو ہم بھول گئے اور وعدہ توڑ دیا. ہم اس کو رب ماننے کے بجائے ارباب پیدا کر لیے اور اسباب کو رب سمجھ گئے. اسباب کا سہارا لے کر مسبب کو بھول گئے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، پھر جب ہم بیعت کرتے ہیں تو یہ وعدہ ہے. جب بیعت کیا ہے تو عہد کیا ہے، اور جو اس عہد کو توڑے گا، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وہ خود کو توڑے گا، خود منکسر ہو جائے گا. اذا عاہد غدر اذا خاصم فجر. اور جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا، بری زبان میں بات کرے گا، برائی کے ساتھ میں خطاب کرے گا. اذا خاصم فجر. یاد رکھیے ان چار علامتوں کو پہچانے، جن سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، یہ مؤمن ہیں یا منافق ہیں. اگر منافق ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کریں. نہ ہو سکے، ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہے تو ہم ان سے ہوشیار رہیں کہ معاملات کے اندر ہم ان سے دھوکہ نہ کھا لیں. کئی واقعات اس کے پیچھے ہیں، ہر ایک بات کے لیے مثالیں ہیں. اولیاء کرام نے ان پر تجربہ کیا ہے. تو کبھی بھی منافق کے وعدے پر بھروسہ کر کے کچھ نہیں کرنا چاہیے. وہ ہماری گردن ناپ دے گا. اس لیے ہمیشہ ہمیں ان سے محتاط رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی علامتیں سمجھا دی اور بتا دی ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے منافق ہوں گے جو خون ریزی پیدا کر دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پیدا کر دیں گے اور وہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہیں گے. اس لیے چار علامتوں کو
ہمیشہ یاد رکھیں، اور جس سے بھی آپ معاملہ کریں تو پہلے یہ پہچاننے کی کوشش کریں یہ بندہ کس درجے کا ہے، کیا یہ مومن ہے یا یہ منافق ہے، کیا یہ اپنا وعدہ نبھائے گا یا نہیں نبھائے گا، یا یہ آپ کو مصیبت میں ڈال دے گا اور آپ کو پریشانیاں کھڑا کر دے گا۔ اس لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر معاشرے کے اس طبقے کی علامتیں ظاہر فرما دی ہیں۔ 4 علامتیں ہیں، پھر سے میں دہراؤں گا۔ اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ غفار کے معنی بہت بڑا بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا غفار ہے۔ غفار کہتے ہیں کہ وہ بندے کو اس کے گناہ سے معافی عطا فرماتا ہے، اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ بخش، جب کوئی ہمارے ساتھ خطا کرتا ہے تو ہمیں رنج ہوتا ہے، ہاں اگر وہ معافی طلب کرے تو ہم اس کو معاف ضرور کرتے ہیں، لیکن رنجش جو ہوتی ہے وہ دل میں باقی رہتی ہے۔ معاف کرنے کے باوجود وہ رنجش قلب پر ہمارے اثر کرتی ہے۔ غفار وہ ہے جو معاف بھی کر دیتا ہے اور وہ اپنے اندر سے اس کو اس کی رنجش بھی دور کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کر کے معافی مانگنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ ایسا بخشنے والا غفار ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا مانتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں۔ گناہ کرنا، خطا کرنا، غلط کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ جب اس نے انسان کو بنایا تو اس کے خمیر میں عصیان اور نسیان یہ 2 ایسنس ڈال کے بنایا۔ عصیان کیا ہے اور نسیان کیا ہے؟ نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو، بھول کی صفت، بھول جانے کی صفت کو نسیان کہتے ہیں، اور خطا کرنے کی صفت کو عصیان کہتے ہیں۔ غلط کرنے کو، خطا کرنے کو عصیان کہتے ہیں اور بھول جانے کو نسیان کہتے ہیں۔ اگر بھولنے کی صفت نہ رکھے ہوتا تو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو بھول نہ پاتا، اور جو رنجشیں اٹھاتا ہے اسے بھول نہ پاتا، ہمیشہ اسی میں گھرا رہتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، عطا ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی۔ کچھ صدمہ ہوا، کچھ دیر تک اسے وہ صدمہ بتاتا رہا، پھر کچھ دیر کے بعد وہ صدمہ آہستہ آہستہ وہ بھولتا گیا اور پھر وہ تروتازہ۔ ایسے ہی ہر کام میں جب وہ بھولتا ہے تو بھولنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ اس کی صفت اور اس کی صحت اور سکون کھو
کر بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح جب اس میں بنایا ہے کہ خطا گناہ کرنے کا مادہ بھی اس میں رکھا ہے، جس کے خلاف فرشتوں نے پوچھا آپ کیوں اس کو بنا رہے ہیں؟ وہ یسفک الدماء، وہ خون ریزی کرے گا، ایسے کو آپ کس لیے پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ خطا کرے گا اور معافی طلب کرے گا، خطا کرنے کو نہیں روکا بلکہ معافی اگر نہیں مانگے گا، اگر بخشش نہیں مانگے گا، جب اس پر عتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کا منشا یہ ہے کہ جیسے ہی بندے سے خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالی سے اس کی بخشش مانگ لے، اس سے معافی مانگ لے، اس سے مغفرت طلب کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو گناہ کے بعد، خطا کے بعد معافی طلب کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے، اور اس کو یا غفارو یا غفارو یا غفارو تڑپ کر اس کو پکارتا ہے، جو کام کے فرشتے نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان بنایا فرشتوں سے بڑھ کر ہے، انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفار، یا غفارو یا غفارو یا غفار بیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اوصل صواب ما قرآن من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا بسمک اللہ باسمائک الحسنى الى روح سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثم الى جميع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین، خصوصاً الى روح غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الى روح حاضر ولی شاہ الامین گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الى ارواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصاً الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہما، ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا سجل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات، اللهم انصر من نصرنا، اللهم اخذل من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم سخر لي اعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت
حدید علی داؤد علیہ السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى علیہ السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد بحقها ميم عين سين قاف صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله